بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ میں اور میرے دیگر ساتھی جنات حیرت انگیز جن کی یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ حیرت انگیز جن پھر مجھے بوڑھی جننی کی غمزدہ بات بتانا چاہتا تھا جس کو بندریا بنا دیا۔ میں درمیان میں بار بار سوال کر رہا تھا۔ اصل میں وہ ساری داستان ایسی غم کی داستان تھی، مجھے خود کھائی جا رہی تھی، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ اب میں اس سے غم کی داستان اور مزید نہ سنوں، لیکن میں پھر بھی اس کو خرید بیٹھا اور میں نے کہا، اچھا اب آپ بتائیے اس بوڑھی جننی نے اور کیا غم بتائے؟ تو وہ کہنے لگا، اس سردار کے مجمع میں وہ بوڑھی عورت بولے جا رہی تھی اور اس کو اونچی آواز میں سردار کے دو جن بیان کر رہے تھے کہ سارا مجمع انسانوں اور جنات کا وہ سن رہا تھا۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، میں سال ہر سال سے بندریا کی شکل میں گھر میں رہی، گھر والوں نے میری خدمت کی اور گھر والوں نے مجھے عزت دی۔ میں ان کی بڑی تھی، ہر وقت مجھے دیکھ کر روتے تھے اور میں ان کو دیکھ کر روتی تھی۔ میں ان سے بات نہیں کر سکتی تھی، پر ان کے غم، ان کے احساسات، ان کے دکھ، ان کے مسائل اور ان کی مشکلات کو ہر پل دیکھتے ہوئے روتی رہتی تھی اور سسکتی رہتی تھی، اور میرا یہ رونا اور یہ میرا سسکنا حد سے زیادہ بڑا ہوا تھا۔ بس میرے پاس ایک ہی کام تھا، دن رات رونا، دن رات سسکنا اور دن رات اپنے آپ کو کوسنا۔ یا اللہ، میرا کون سا ایسا گناہ تھا، میری کون سی ایسی غلطی تھی جس کی پکڑ میں آئی ہوں؟ پھر میرے اندر ایک تسلی کی آواز آئی کہ نہیں میری بندی، تو کوئی ایسی گناہ گار نہیں، ایسی بدکار نہیں۔ ان قریب تیرے غم کا خاتمہ، ہماری اس دنیا میں فرعون بھی ہوں گے اور موسیٰ بھی ہوں گے، اور ہم نے ہمیشہ ہر فرعون کو ڈھیل دی ہے۔ شاید یہ توبہ پر اور رجوع پر آ جائے، لیکن فرعون سمجھتا ہے کہ شاید ابھی مجھے بہت دیر ہے، اور فرعون اپنے فرعونیت پر ہمیشہ ڈٹا رہتا ہے۔ اور میرے اندر ایک آواز آئی کہ ان قریب تیرا غم ختم ہو جائے گا، ان قریب تیرا دکھ ختم ہو جائے گا، ان قریب تیری مشکل حل ہو جائے گی، اور اللہ کا ایسا نظام چلے گا کہ تجھے پھر جناتی شکل دے دی جائے گی، اور اس جن کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ بڑھیا جننی غم کے آنسوں کے ساتھ، سسکیوں کے ساتھ بولتی جا رہی تھی، اور اس کے منہ سے الفاظ نکل رہے تھے۔ وہ بولی کہ ابھی چند دن پہلے جب آپ نے اس جادوگر کو پکڑا اور اس کا جادو توڑا ہے، اچانک گھر میں بیٹھے میری زنجیر ٹوٹ گئی، میرا جسم واپس اپنی حالت میں آ گیا، اور میں ایک پل میں اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ میرے گھر والے حیران ہوئے، مجھے خوش ہو کر ملنے لگے، اور پھر اچانک ایک اعلان ملا کہ سردار کے ہاں سب دکھیارے جنہیں اس جادوگر نے متاثر کیا اور پریشان کیا اکٹھے ہو جائیں اور اپنے غم کی کہانیاں سنائیں۔ تو میں بھی اپنے غم کی داستان سنانے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ سردار جن یہ غم کی داستانیں اور غم کی کہانیاں سن رہا تھا، اور اس کا دل بار بار پگھلا جا رہا تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اندر سے بہت غم زدہ ہے اور بہت پریشان ہے، اور اس کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ میں اب اس قابل ہوں کہ سزا دے سکوں۔ وہ سردار جن بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا، اور محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے منہ میں خون ہے، اور وہ اپنے خون میں خود رنگین ہو رہا تھا، اور ایک احساس ہو رہا تھا کہ سردار جن مزید غم کی داستان سننے کا متحمل نہیں، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ نہیں، مجھے غم سننا ہے، مجھے درد سننا ہے، میں ان کا بادشاہ ہوں، یہ میری رعایا ہے، ان کی حفاظت مجھے کرنی تھی۔ میں بے بس تھا، لیکن دل میں درد ضرور تھا، احساس ضرور تھا۔ یہ درد اور احساس آخر کار میری مدد کا ذریعہ بنا، اور میرا ایک ادنا سا خادم جو کہ میرے جانوروں کا گوبر اٹھایا کرتا تھا، وہی حاجیوں کے مبارک بول کی وجہ سے اس جادوگر کے جادو کے توڑ کا ذریعہ بنا۔ اس جادوگر کا جادو ٹوٹا ہے، جس کی وجہ سے میں اس قابل ہوں کہ میں اس ظالم کو سزا دے سکوں۔ بادشاہ نے یعنی سردار نے
اعلان کیا کہ ہم سب لوگوں کا غم سنیں گے، ایک انسان کا ایک جن کا۔ اب ہم نے ایک انسان اور جن کا سن لیا، اب پھر کوئی ایک انسان اپنا غم سنائے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، بہت خوبصورت نوجوان، عمر اس کی 20-22 سال، قد کاٹ بہت اچھا، لیکن عجیب بات یہ تھی اس کی بھوؤں کے، چہرے کے، مونچھوں کے اور بدن کے بال نہیں تھے۔ ایک طرف اس کی خوبصورتی اور حسن اور دوسری طرف اس کے بالوں کا نہ ہونا اس کی حسن کو داغدار کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک طالب علم تھا، مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، حالانکہ میرا گھرانہ شریف خاندانی اور وزادار گھرانہ ہے، بس غلط صحبت نے مجھے ایک لڑکی سے محبت دے دی۔ میں اس کی محبت میں ایسا مبتلا ہوا کہ ہر وقت اس کی یادوں میں ڈوبا رہتا تھا اور ہر وقت اس کی یادوں میں الجھا رہتا تھا۔ میں انہی یادوں میں ایسا الجھا کہ میں ساری دنیا جہاں کو بھول گیا اور دنیا جہاں کی سب داستانیں مجھ سے ختم ہو گئیں۔ میری تعلیم ختم ہو گئی، میری تربیت میں فرق آیا، میں دن رات بس اسی سوچ میں تھا کہ اس لڑکی سے میری شادی ہو جائے۔ 1-2 دفعہ میں نے اس سے اظہار کیا، محسوس ہوا اس نے اس کو برا محسوس کیا کہ وہ بھی ایک شریف خاندان کی بیٹی تھی۔ مجھے کسی نے بتایا ایک عورت ہے جو دھاگوں، بالوں اور گوشت پر عمل کرتی ہے، جس کی جو مراد ہو وہ پوری ہو جاتی ہے، اور وہ منہ مانگے پیسے لیتی ہے۔ جو اس کو پیسے دے دے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اس کے پاس ایک جن تابعہ ہے جو اس کا کام کر دیتا ہے۔ میں اپنے والدین کو کوئی بہانہ بنا کر دوسرے شہر میں اس عورت کے پاس پہنچا۔ اس کے پاس لوگوں کا رش لگا ہوا تھا اور ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ یہ منہ مانگے پیسے مانگتی ہے۔ ہم بہت سارے پیسے لائے ہیں، جتنے وہ پیسے کہے گی ہم دے دیں گے، مگر ہمیں اپنا مطلب چاہیے۔ ان میں سے 90% لوگ ایسے تھے جو 2 نمبر کام کرانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور مشہور تھا کہ اس عورت کو صرف پیسے سے غرض ہے۔ جب میں گیا تو پتہ چلا کہ وہ بوڑھی عورت نہیں، وہ تو ایک جوان، حسین اور شکیل عورت ہے جو یہ کام کرتی ہے، اور بہت ڈنکے کی چوٹ پر دعوے بھی کرتی ہے اور رقم بھی مانگتی ہے، اور بیٹھے بٹھائے اس کے سامنے تعویذ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی سے ناراض ہو جاتی ہے تو بیٹھے بٹھائے جوتا خود بخود اٹھتا ہے، اس کے جسم اور سر پر لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کی چیخیں ہوتی ہیں اور وہ بندہ کہیں بھاگ نہیں سکتا اور دوڑ نہیں سکتا اور فرار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس کے جادو کی گرفت میں ہوتا ہے۔ وہ جادو اس کو ایسے انداز سے متاثر کر رہا ہوتا ہے کہ یہ شخص اس کی جادو کی پوری گرفت میں ہوتا ہے۔ اس کی سزا بھی بہت خطرناک ہوتی ہے، اور اس عورت کا پیار بھی بہت خطرناک ہے، جس پر فدا ہو جاتی ہے اپنی عنایات کی بارش کر دیتی ہے، اور جس سے ناراض ہوتی ہے اس پر بربادیوں کی بارش کر دیتی ہے، اور کہنے والا یہ کہتا ہے کہ اس کے اوپر جادوگر جنات کا ہاتھ ہے، یا کوئی کہتا ہے کہ اس نے بہت جنات تابع کیے ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے اس کے پاس ہمزاد ہے، کوئی کہتا ہے کوہ کاف کی کچھ پریاں ہیں جو اس کا کام کرتی ہیں، کوئی کہتا ہے اس نے ایک غار میں 41 کتوں کی کھوپڑیوں پر ننگی بیٹھ کر ایک چلہ کیا تھا، 40 دن کے بعد اس کو یہ قوت اور طاقت مل گئی۔ جتنی منہ اتنی باتیں۔ میں خاموش بیٹھا دیکھتا رہا اور لوگوں کے حالات بھی سنتا رہا۔ میں اپنے گھر والوں سے چھپ کر آیا تھا، میرا اپنا ذریعہ آمدن نہیں تھا۔ میں نے ایک دوست سے بہت بڑی رقم اپنے تعلیمی اخراجات کا بہانہ کر کے ادھار لی تھی۔ جب میری باری آئی تو مجھ سے کہنے لگی، ہاں بولو تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے اپنا منشا بیان کیا۔ میری بات سنتے ہی اس نے کہکا لگایا اور کہا، میں نے سمجھا کوئی بہت بڑا کام ہے۔ وہ لڑکی، اس کے ماں باپ تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور تمہارے ماں باپ بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے، اور تم شادی کر لو گے، اتنی رقم لوں گی، اور تمہیں ایک عمل بتاؤں گی، باقی کام تمہارا خود کروں گی۔ میں راضی ہو گیا اور خوش ہو گیا، کیونکہ جتنے بھی لوگ تھے سب کہہ رہے تھے یہ جو بولتی ہے وہی ہو جاتا ہے، جو فیصلے کرتی ہے
इस फैसले को कोई तोड़ नहीं सकता। इसने ऐसे ऊपर हाथ किए, नीचे एक तावीज़ गिरा। इसने वो तावीज़ उठाया और कहने लगी, इस तावीज़ को जिस लड़की से तुम शादी करनी है, इसके घर के करीब इसकी दीवार में ये कहीं भी दफन कर दो। दूसरा अमल था कि इसने एक खंजीर की हड्डी दी और खंजीर की हड्डी देकर वो खतून कहने लगी, जब भी कुछ खाना है पीना है, इस हड्डी को अपने खाने पीने में सिर्फ हिला दिया करो जैसे चम्मच हिलाते हैं। मैंने वो हड्डी ले ली और मैंने पूछा, ऐसा क्यों करना है? इसका गुस्सा और जलाल कहने लगी, तुमने ये क्यों पूछा? तुम्हें अपने काम से गर्ज है। मैंने कहा, खंजीर तो हराम है, इसकी हड्डी हराम होगी। मैं जिस चीज़ में इसको हिलाऊंगा वो चीज़ भी हराम हो जाएगी। बस इसका गुस्सा ऐसा कि इसने मुझसे तावीज़ वापस छीन लिया और मेरे पैसे मुझे वापस न दिए और कहने लगी कि जा, तेरे ऊपर मैंने अपना जिन मुसल्लत कर दिया है। तुमने बहुत बड़े मजमे में मेरी बात को चैलेंज किया है। मैं तुम्हें इसकी इबरतनाक सज़ा दूंगी और इबरतनाक अंजाम और सज़ा ऐसी होगी कि तुम्हें लोगों के लिए इबरतनाक बना दूंगी। लोग देखकर तुझसे इबरत हासिल करेंगे और तू लोगों को बताता फिरेगा कि इस औरत का जादू सर चढ़कर बोलता है। इस औरत के जादू को दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती और इस औरत की बात न मानने वाले का अंजाम यही होता है। और इस औरत के सामने बोलने वाले को लोग इबरत की नज़र से देखते हैं। मैं थका मांदा वापस आ गया। वहाँ लोग कहने लगे, तू भी पागल है, अब भी जाकर माफ़ी मांग ले, तुझे माफ़ कर देगी। ना मालूम हलाल रिज्क मेरे अंदर था या घर की तरबियत, घर का रूहानी माहौल, माँ बाप की हर वक्त हलाल राहों की तरफ नसीहत। बस मेरी जवानी के जज्बात थे, मेरा अल्हड़पन और कैफियत थी जो मुझे बहका कर यहाँ ले गई। मेरे अंदर से वही चीज़ निकली जो वालदैन ने डाली हुई थी। मैं एक पल में सुन हो गया और फिर मेरे कदम वहाँ से हटना शुरू हो गए। मैंने किसी की कोई बात न सुनी। मैंने सोचा, शादी हो या ना हो, क्या एक औरत की खातिर मैं अपना ईमान भी खो बैठूं? मैं जवान ज़रूर हूँ, मैं आशिक ज़रूर हूँ, लेकिन बेगैरत नहीं हूँ, बेईमान नहीं हूँ। और मेरा अंदर और मेरा मन कहता है ये औरत खुद शैतान है। बस ये सोचें थीं और अपने ऊपर नदामत भी और अपने आप को कोसना था। क्या तेरे माँ बाप ने तुझे यही रास्ता, यही मंजिल दी थी? मैं रो रहा था और गमज़दा वापस आया। मेरी सूजी हुई आंखें देखकर मेरी माँ कहने लगी, क्या हुआ, क्यों रोता रहा? मैंने अपनी माँ को बहाना बनाकर टरखा दिया। जब रात को सोया तो रात को अनोखा ख्वाब देखा। मैं इस औरत के पास इसी जगह बैठा हूँ, वो मुझे खंजीर की हड्डी दे रही है। इसी दौरान ताकतवर जिन्न आया जिसकी शक्ल बहुत खतरनाक थी। आंखों से, जबान से, मुंह से शोले निकल रहे थे। जब वो बोलता था ऐसा था जैसे इसके मुंह से अंगारे निकल रहे हैं। इस जिन्न ने इस औरत से कहा, तू मेरी महबूबा है और ये मेरी महबूबा की बात नहीं मानता, मैं इसका अंजाम तुम्हें दिखाऊंगा। वो जादूगर औरत हंस पड़ी, कहने लगी, ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम, इसको इबरत का पैगाम मिलना चाहिए। इसके बाद मैंने ख्वाब में देखा कि मुझे बांध दिया, मेरे हाथ और पांव बांध दिए और किसी ताकतवर चीज़ से मेरे जिस्म के एक एक बाल को बहुत बेदर्दी से उखाड़ा जाता था। मेरी चीखें निकलती थीं और वो चीखें बहुत दर्दनाक होती थीं। मेरी एक आँख के ऊपर की तमाम भवें उतार दी गईं और ये कहकर छोड़ दिया, अगली रात हम तुम्हें मज़ीद अजियत दे देकर, हम तुम्हें मज़ीद सिसका कर ये सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तुम्हारा एक एक बाल जिस्म से उखाड़ देंगे और ये बाल ऐसे उतरेंगे कि जिसके बाद हमेशा के लिए तुम्हें अपने जिस्म पर बाल नज़र नहीं आएंगे और तुम्हारा जिस्म हम फना कर देंगे और तुम्हारे हुस्न व जमाल को बदसूरती में बदल देंगे। और जिस हुस्न का तुम्हें मान है और जिस हुस्न की वजह से तुम्हें लोग देखकर ठिठक जाते हैं, इतना बदसूरत और बदशक्ल बना देंगे कि तुम्हें कोई देखना गवारा तो क्या पसंद भी नहीं करेगा। बस वो रात शदीद अजियत में गुजरी। सुबह उठा तो मैंने देखा
کہ میری آنکھ کے اوپر کی بھویں بالکل غائب تھیں۔ مجھے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ میری چیخوں کی آواز گھر والوں کو سنائی دی۔ ماں نے دیکھا اور پوچھا یہ کیا ہوا؟ میں نے رات کا واقعہ روتے روتے من و ان سنا دیا۔ ماں نے مجھے سینے سے لگایا، تسلی دی اور کہنے لگی، بیٹا ساری زندگی تیری ماں نے حرام راستے نہیں دیکھے، حرام راہیں نہیں پائیں اور حرام زندگی کو چھوا نہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ تو حرام کی طرف جائے اور حرام زندگی کو پائے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کوئی بات نہیں، ایک بابا جی ہیں، میں ان کے پاس تجھے لے جاؤں گی اور وہ اس جن کا پورا علاج کر دیں گے۔ صبح ہی میری والدہ مجھے اسی بابے کے پاس لے چلی گئیں۔ وہ بابا کوئی جہاں دیدہ شخص تھا، تاجر، سوداگر اور لالچی نہیں تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ اس پر ایک طاقتور جادوگر جن کا بہت سخت قسم کا اثر ہے، اور اثر ایسا ہے جو کسی چیز سے نہیں جا سکتا۔ اس کے لیے ایک ایسا چلہ کاٹنا پڑے گا جو کہ آیت الکرسی کا چلہ ہے۔ اس کے لیے روزانہ 5000 بار آیت الکرسی پڑھنا ہوگی، دن کو روزہ رکھنا ہوگا، مونگ کی دال بالکل پھیکی کھانا ہوگی، گوشت بالکل نہیں کھانا، سوتی لباس پہننا ہوگا اور لکڑی کی تھالی، جو کی روٹی اس سے کھانا کھائیں۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ کھائیں۔ 40 دن کا یہ عمل ہوگا، تب جا کر اس جوان کا یہ جادو ٹوٹے گا، ورنہ دن بدن اس کا جادو بڑھتا چلا جائے گا اور کوئی اس کے جادو کو توڑ نہیں سکے گا۔ یہ ناممکن بات ایسی تھی جو ہم نہیں کر سکتے تھے۔ بابے نے معذرت کا اظہار کیا۔ والدہ کو کسی نے ایک اور ملنگ کا بتایا۔ میری والدہ اس کے پاس لے گئیں۔ اس کی شکل و صورت سے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تاجر ہے۔ اس نے بہت زیادہ پیسے مانگے۔ میری والدہ کے سامنے اولاد تھی۔ انہوں نے پیسے دے دیے۔ اس نے تعویذ اور کچھ ایسی چیزیں دی اور کہا، جاؤ کام ہو جائے گا، 8 دن کے بعد پھر آنا۔ مگر اسی رات پھر وہ جن مسلط ہوا۔ اس نے دوسری آنکھوں کی بھویں ایک ایک کر کے ختم کی۔ ہر بال اتنی طاقت سے کھینچا کہ خون نکل آتا۔ میری چیخیں نکلتی تھیں۔ وہ مجھے تڑپاتا تھا اور خوش ہوتا تھا اور کہتا کہ میں انسانوں پر اس لیے مسلط کیا گیا ہوں کہ انسان جنات کے بعد آئے ہیں اور انسانوں نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اور انسانوں کو چاہیے کہ وہ جنات کو اپنا نعوذ باللہ خدا مانے اور جنات کو اپنا نعوذ باللہ نبی مانے۔ بس میرے ساتھ روز یہی سلسلہ ہوتا تھا۔ میرے سر کے ایک ایک حصے سے روز بال نوچے جاتے اور اذیت کی انتہا تھی۔ میرا کھانا پینا چھوٹ گیا، میرا دماغ کمزور ہو گیا، میری نظر ختم ہو گئی، میری تعلیم موقوف ہو گئی۔ میری ماں روز روتی تھی۔ میرا باپ مجھے دیکھ کر کڑتا اور جلتا تھا اور اپنے آنسو ضبط نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے روز رات کا انتظار ہوتا اور ہر رات خوفناک ہوتی۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ نہ سوؤں، اور سوتے ہی میرے اوپر اذیت، ہیبت ناک اور دردناک عمل شروع ہو جاتا تھا۔ اس کے باوجود پتہ نہیں کیوں گہری نیند میں چلا جاتا۔ میرے ماں باپ میرے ساتھ بیٹھے سسکتے اور تڑپتے، لیکن وہ بھی نہ جانے کیوں گہری نیند سو جاتے، اور پھر میرے ساتھ وہی حال ہوتا کہ میرے بال نوچے جاتے تھے اور میری چیخیں، میری آہیں اور میرے آنسو، اور صبح اٹھتے ہی جسم کا وہی حصہ خون آلود ہوتا تھا جہاں سے بال نوچے جاتے تھے۔ درد، تڑپ، جلن، بے چینی، یوں ہی پورے 8 ماہ میری اذیت کے گزرے اور میرے جسم کو تھوڑا تھوڑا کر کے اذیت دی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوں اور میرا جسم کھوکھلا ہو گیا ہے۔ میرے والدین کئی بار اس جادوگر عورت کے پاس گئے۔ آخرکار ایک بار اس جادوگر حسینہ نے کہہ دیا، اب تو مجھے تمہارے اوپر ترس آ رہا ہے اور میں نے واقعی تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، مگر اب یہ تیرے میرے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اب میں یہ تیر واپس نہیں لا سکتی۔ بس یہ وہی جادوگر جن ہے جو اس کو واپس لا سکتا ہے، ورنہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ہم جادوگر جن تک کیسے پہنچ سکتے تھے؟ ہم پھر واپس جا کر اس کی منتیں کرتے، لیکن ہماری ہر منت اس کے سامنے کوئی اثر نہیں رکھتی تھی۔ ایک تو وہ خود ظالم تھی،
لیکن معلوم ہوتا تھا اس جادوگر جن کے سامنے وہ خود بے بس تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اب اس ظالم عورت کو ہمارے اوپر ترس آ گیا تھا۔ 8 مہینے کی رات کی اذیتیں، چیخیں، اب تو میری چیخیں بھی ختم ہو گئی تھیں، اب تو میرا رونا بھی ختم ہو گیا تھا، اب تو میرے آنسو بھی ختم ہو گئے تھے۔ میرے جسم کا انگ انگ ادھڑ چکا تھا، میرے جسم کے اندر کی تمام کیفیات مردہ ہو گئیں، اور میں ایک زندہ لاش تھا، ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، اور زندہ لاش اور ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ میرے ساتھ تھا جو چل پھر رہا تھا۔ میرے ماں باپ میرے ساتھ تڑپتے تھے۔ یوں ہی دن رات گزر رہے۔ ہم نے بہت حل کیے، بہت تدابیر کی، ادھر ادھر بھاگ دوڑ کی، لوگوں نے پیسے لوٹے۔ پھر وہی اس بابے کی بات یاد آئی جو اس نے کہی۔ وہ کر تو کچھ نہیں سکتا تھا، مگر اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ فریب نہیں کیا تھا، فراڈ نہیں کیا تھا۔ اس نے ہمیں جو بات کہی تھی سچی کہی تھی، ہر لفظ اس کا یاد ہے۔ اس جوان کی حالت دیکھ کر حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھیں، جس کے اندر آنسو بھرے ہوئے، وہ جوان کھڑا تھا، مجمع تھا، سردار سر جھکائے کبھی کبھی سر اٹھا کر اسے دیکھ لیتا تھا، اور خود سے ہی کہتا کہ مجھے خود پر ندامت ہے کہ میری نگری میں اتنے ظلم ہوتے رہے، اور یہ ظالم اپنے خطرناک جادو کی وجہ سے اتنے ظلم کرتا رہا۔ وہ جوان ایک عبرت ناک بنا ہوا تھا، ہر شخص اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی کہرام، وہی رونا، وہی سسکیاں، وہی واویلا، اور بار بار ایک آواز اٹھتی تھی، شہنشاہ، آقا بادشاہ، ہمارے سردار، اس ظالم جادوگر کو عبرت کا نشان بنا دو، اس کو ایسی عبرت بنا دو کہ اس کے بعد پوری دنیا میں کوئی انسان یا جنات پر ظلم نہ کر سکے، اس کو ایسی عبرت بنا دیں کوئی جادوگر پھر کوئی ایسی گھٹیا حرکت نہ کر سکے۔ بس یہ ایک غم تھا، یہ ایک کڑھن تھی، یہ ایک درد تھا۔ یہ غم اور درد ایسا تھا کہ جو سارے مجمع کو رلا رہا تھا۔ لوگوں کی رو رو کر سکت ہی ختم ہو گئی تھی۔ جنات بہت سنگ دل ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی رو رہے تھے، اور ان کا رونا بھی لوگوں کے دلوں کو توڑ رہا تھا۔ نہ رونے والی آنکھ بھی رو رہی تھی، پتھر سے پتھر دل بھی موم ہو کر پگھل رہے تھے۔ وہ کیا کچہری لگی تھی، وہ کیا محفل لگی، وہ حکومت کی سلطنت کیا کھلی تھی، وہ دکھیاروں کے غموں کا ایک ہجوم، ایک مجمع کیا تھا کہ اگر ان سب کے آنسو اکٹھے کر دیے جائیں تو ساری دنیا میں دریا بن جائیں اور نہریں بننے لگیں۔ وہ جوان بولا، آج سال ہا سال سے میں اس اذیت میں مبتلا ہوں۔ میں نے بال اگانے کے لیے بہت تدابیر کیں، مگر بال نہ اگ سکے۔ میں نے اپنی صحت کو بنانے کے لیے بہت کوشش کی، مگر صحت نہ بن سکی۔ میں نے اپنی زندگی سلجھانے کے لیے بہت کوشش کی، مگر میرا من، تن، میری زندگی، میرا ایک ایک پل اسی طرح دکھی رہا، اور درد بڑھتا چلا گیا۔